پہ ٹانگ رہی ہیں جب سے الیکشن کا بیگل بجا ہے، ان کو رات کو نیند نہیں آتی۔ مولانا فضل الرحمان تو تقریباً رو پڑے تھے الیکشن میں، یہ اپنی پریس کانفرنس میں کہ الیکشن آگے کرا دو۔ رانا ثناء اللہ کی بھی ایسے ایسے ٹانگیں کانپ رہی ہیں کہ الیکشن ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو میرے دوستوں، ساتھیوں، کارکنوں، ہم ابھی مشاورت کا عمل ہمارا جاری ہے۔ آپ جہاں جہاں پہ بھی ہیں پرامن رہیں، بالکل مشتعل آپ نے نہیں ہونا۔ ہم آئین اور قانون میں یقین رکھنے والی جماعت ہیں۔ یہ تحریکوں کو ایسے فاشسٹ قسم کے طور طریقوں سے روکا نہیں جا سکتا۔ عمران خان کی آواز آج پورے پاکستان میں پہنچ چکی ہے۔ عمران خان کو گولیوں سے چھلی کیا گیا، ہمارے کارکنوں کو، ہمارے قائدین کو اٹھا کر جیلوں میں برہنہ کر کے تشدد کیا گیا، ارشد شریف کا قتل کیا گیا۔ کیا یہ تحریک رک گئی؟ کیا آج کنٹینر لگانے سے عمران خان غیر مقبول ہو جائے گا؟ کیا یہ جو دو گڈا گڈی لے کے پھر رہے ہو، مریم اور بلاول، اول درجے کے نالائق، اور یہ جو ان کے بددیانت قسم کے سربراہان ہیں، کیا یہ کنٹینر لگانے سے یہ مقبول ہو جائیں گے؟ اس طرح کی حرکتوں سے، الیکشن سے پہلے سیاسی ایکٹیویٹی کو روکنے سے، بنیادی حقوق کو غصب کرنے سے اس طرح حالات مزید سنگین ہوتے ہیں، اس طرح عدم استحکام بڑھتا ہے۔ اور یہ تو شکر کرو کہ عمران خان آئین اور قانون میں یقین رکھتا ہے۔ تو آج میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ فوری طور پر از خود نوٹس لیں اس کا کہ کس طرح الیکشن سے پہلے جمہوریت کو ہی منجمد کر دیا گیا۔ یعنی کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ریلی، جلسے، جلوس نہیں ہوں گے، سیاسی ایکٹیویٹی نہیں ہوں گے، تو پھر تو جمہوریت ختم ہو گئی اس ملک میں۔ یہ کیسے آپ نے ایک ایسا نگران وزیر اعلیٰ جس کا کام ہی الیکشن کرانا ہے، وہ جمہوریت کو منجمد کر رہا ہے، اسے معطل کر رہا ہے؟ یہ بالکل غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، اور ہم عدلیہ سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ فوری طور پر اس غیر قانونی آرڈر کا نوٹس لیں، اور کارکن اتنی دیر پرامن رہیں، جہاں جہاں پر بھی ہے پرامن رہیں، اور بالکل ہم آگے یہ میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو مین فیصلہ ہے، ابھی ہم یہاں سے جا کے خان صاحب کے ساتھ ساری ہماری سینئر لیڈرشپ مشاورت کے بعد حتمی فیصلے کا اعلان کیا جائے گا۔ تب تک کارکن جہاں جہاں بھی ہیں انہوں نے یہ بالکل بھی گیو اپ نہیں کرنا، لیکن مشتعل نہیں ہونا، کیونکہ یہ گھبرایا ہوا ٹولہ، ان کے منہ کو خون لگا ہوا ہے۔ ان کو اپنی بقا کے لیے، یہ جو آخری سانسیں لے رہے ہیں اس کے لیے ان کو لاشیں چاہیے، اور انشاءاللہ میں وعدہ کرتی ہوں کہ ہم آپ کو یہ کام تو نہیں کرنے دیں گے۔ لیکن یہ جو پلاسٹک کی چلتی پھرتی دکان، اور وہ جو بلاول، جس کو پتہ نہیں، اس کی اپنی شناخت بھی بیچارے کی خطرے میں ہے، سنا ہے کہ امریکہ کے بہت بڑے ہاسپٹل میں میرے اور آپ کے ٹیکس کے پیسے پہ علاج جاری ہے، اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ ان کی اصلی شناخت کیا ہے، کس طرح کا ان کا آئی ڈی کارڈ بنے گا۔ میرا ماننا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جس طرح سے بیسک انسانی حقوق کی پامالی، جس طرح سے آئین اور قانون کی پامالی، جس طرح سے آئین اور قانون کو اپنے پیروں تلے کچلا جا رہا ہے، جمہوریت کو روندا جا رہا ہے، اس کی تاریخ میں بدترین مثال کبھی بھی نہیں، کہیں بھی نہیں ملتی۔ جب جمہوریت نہیں تھی، جب مارشل لاء تھا، تب بھی یہ نہیں ہوا۔ اور ایک اور چیز، آج سب کو پتا ہے کہ عالمی دن ہے خواتین کا، اور ابھی ہماری جو کارکنان ہے وہ آ رہی تھی، ان کو نہ صرف انہوں نے ہراساں کیا، ان کو ڈرایا دھمکایا، اور انہیں پولیس وین میں ڈالنے کی کوشش بھی کی۔ تو مریم پلاسٹک کی دکان اور مریم استری، میرا تمہارے لیے پیغام ہے، تمہارے پاس ہیں یہ کرائے کی مچھلیاں چند جو آپ نے ادھر ادھر سے پکڑی ہوئی ہیں، یہ وہ خواتین ہیں جو جذبے کے تحت جان قربان کرنے کے لیے آئی ہیں۔ مجھے پتا ہے تم نے بند کمرے میں بڑی اپنی پلاسٹک کو پگھلایا ہوا تھا گرمی کر کر کے، اور بڑی تم نے ٹرینڈ چلانے کی بھی کوشش کی۔ میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں، جو آپ کے اگلے پچھلے ہمت ہے، تو یہ جو عوام کا سمندر ہے اس کو روکنے کی ہمت کر کے دکھانا۔ ہم قانون کی بالادستی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ آج انہوں نے اپنی واضح شکست کا اعلان کر دیا، یہ فیصلہ کر کے، یہ فیصلہ ریلی ختم کرنے کا یہ واضح ثبوت ہے کہ یہ ختم ہو چکے ہیں، یہ عملی میدان میں ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور یہ چونکہ سیاست میں چاروں شانے چت کیا ان کو خان نے، عوام نے، اور اب یہ کیا کر رہے ہیں، کبھی چوہے کس بل میں گھستے ہیں، وہ جس کو چوہا صحیح کہنا نہیں آتا وہ کہہ رہا تھا اللہ کی شان، جس کے باپ کی کمر درد کبھی ٹھیک ہی نہیں ہوئی، میری مراد بلاول، اور وہ بگوڑا جو کہتی ہے جس کا پورا خاندان اس کے اپنے سمیت بگوڑا۔ ریلی
रैली की जो मैं कारकुनों को मुबारकबाद देना चाहती हूँ, वो तो है ही कामयाब हो गई, तो इन्होंने ये बौखलाहट में आके इसको बंद करने का फैसला किया है। आपको कामयाबी मुबारक। और इन्होंने अपनी शिकस्त के ऊपर खुद अपने दस्तखत कर दिए हैं ये फैसला करके। और ये जो मुसल्लत शुदा टोला है और उनका ये जो 3rd डिग्री का 3rd रेटेड नकवी, मैं कहना चाहती हूँ कि तुम इंटरम सेटअप के लिए चंद दिनों के लिए लाए गए हो और काउंटडाउन शुरू है। और अगर ये बनाना रिपब्लिक नहीं है तो ये नहीं है। आपके जब 90 दिन पूरे होने हैं ना भाई साहब, फिर हम आपसे पूछेंगे दाल आटे का एक बात ऐड करना चाहता हूँ। हमें अभी दोबारा मुझे इत्तलात आ रही है कि कारकुनों को मुख्तलिफ जगहों से गिरफ्तार किया जा रहा है। ये लेडीज़ के साथ, हमारी ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी की जा रही है। ये सारा कुछ ये इतने जोगा नहीं है मोहसिन नकवी का ये सारा। हाँ जी, बिल्कुल। ये किसी से डिक्टेशन लेके करा रहा है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, लोग जहाँ ये सब कुछ हो रहा है, लोग वीडियोस बना के अपलोड करें। और मैं दोबारा हमारी जो आला अदलिया उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि इस मुल्क के अंदर जमहूरियत को मुअत्तल करने की बाकायदा रैली को रोकने की ये कोशिश आपने जैसे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। दूसरा जो प्लान बी है वो ये है कि यहाँ पे कॉर्डन ऑफ करके जमान पार्क को, इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाए। क्या आप समझते हैं बलोचिस्तान पुलिस को भी बुलाया गया लाहौर? ये प्लान तो नहीं है कहीं रैली को हटाने का और गिरफ्तारी का मुमकिन बनाना? देखिए, बात ये है कि अगर ये ऐसा करते हैं, देखें आज तो यहाँ हज़ारों लोग गिर जाए रैली के और रास्ते में बहुत सारे लोग, तो ये तो इसका मतलब है कि राना सनाउल्लाह तसादम चाह रहा है, खून चाह रहा है, लाशें चाह रहे हैं। एक जाली केसेस के ऊपर इतने चार्ज माहौल के अंदर आप आके इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर रैली, पहले रैली के लिए यहाँ पे लोग इतने इकट्ठे हैं, सारा कुछ है। हम तो अपने कारकुनों को पुरअमन रहने का ही कहेंगे, लेकिन क्या जो नताइज होंगे उसका कौन जिम्मेदार होगा? ये मॉडल टाउन का जो इंसिडेंट है उसको रिपीट करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल असल में मॉडल टाउन इंसिडेंट के अंदर इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए। कातिल आज भी दंदनाते फिर रहे हैं। ये वजह है कि इनको दोबारा शय मिली है कि ये ज़मान पार्क में भी मॉडल टाउन का इंसिडेंट पैदा करने की। अच्छा हमारे साहब ये बताइएगा कि इसमें मुशावरत होगी, पहले दोबारा खान साहब से मुशावरत होगी, मुशावरत के बाद फैसला किया जाएगा कि रैली निकलनी है या नहीं। हम अभी अपने सारे कारकुनों को कह रहे हैं कि वो मुश्तइल ना हो और अमन रहें। खान साहब के साथ हमारी मुशावरत अभी शुरू होएगी और फिर हम अगला हिकमत अमली आपको आके यहीं पे हमारे ये बताइए कि दफा 141 जो है नापस कर दी गई है 7 रोज के लिए, तो अगर आप लोग निकलते हैं तो पुलिस फिर आप लोगों को तमाम, देखें हम तमाम जो वकला हैं, हमारी लीगल टीम है, उनसे हम राब्ते में हैं और उन्हीं से मुशावरत करके इंशाअल्लाह ताला ये करेंगे। ये वैसे तो हमें ऑन द फेस ऑफ इट बिल्कुल गैर आईनी और गैर कानूनी इक़दाम लग रहा है। और बड़ी अजीब सी बात है कि रात को SSP साहब ओके कर रहे हैं सिक्योरिटी का प्लान, और अभी 10 मिनट पहले ये कहते हैं कि जी 144 लाख गया क्योंकि कांपे टांगना शुरू हो गई है इस्लामाबाद में। तो ये ऐसे तो नहीं हो सकता। तो सर अब मरियम बीबी ने जो कहा है कि मेरे पापा से कुछ दिलेरी उधार ले रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे आप?